تھا، یہ معمول تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسجد میں جب حاضر ہوتے تشریف لے جاتے نماز کی غرض سے، ظہر کا وقت تھا، مسجد میں کوئی نہیں آیا تھا، پہلے حضرت جابر ہی پہنچے، پوتے نے صحن میں بٹھا دیا، بیٹھے ہیں آپ باوضو کہ امام آئیں گا نماز ہوں گی۔ تبھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک چھوٹے سے صاحبزادے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین جیسی مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بالکل چوک گئے، اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے سلام کیا تو آواز سے جان گئے کہ امام زین العابدین ہے، تو فرمایا ابن حسین ہو؟ کہا ہاں میں زین العابدین۔ کہا زین العابدین تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا محمد۔ کہا اسے میرے قریب لاؤ۔ امام زین العابدین اپنے بیٹے محمد کو جیسی قریب لے کے پہنچتے، حضرت جابر کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگے۔ انہوں نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر آپ نے ہاتھ پکڑا اور بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور جب پیر کا بوسہ لینے کے لیے جھکے تو حضرت محمد امام زین العابدین کے ننھے سے صاحبزادے جو چھوٹے تھے، کم عمر تھی، پیچھے ہٹے۔ کہا آپ صحابی رسول ہے، یہ نہ کیجیے۔ کہا نہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے محمد مبارک ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہا ہے۔ یہ حضرت محمد یہی تھے جن کا نام امام باقر ہے، اور وہی ہے جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے جابر عنقریب میرے ایک بیٹے سے تیری ملاقات ہوگی جو میرا ہم نام ہوگا، جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت جابر ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور کبھی حضرت امام محمد حضرت جابر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور رسول اللہ سے کی حدیثیں سنتے۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت جابر کا وصال ہوا۔ امام محمد باقر بہت بڑے عالم فاضل اور اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ، علم نبوت سینہ بسینہ ان تک پہنچا۔ ان کے بہت سارے کرامات، بہت سارے فضائل ہے۔ ایک میں یہاں پر ایک ان کے مقام اور کرامات کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں پیدائشی نابینا تھا، میں امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا جب امام باقر جوانی کے عالم میں تھے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں پہنچا اور میں نے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ کے خاندان سے؟ کہا ہاں میں ہی رسول اللہ کے خاندان سے ہوں۔ کہا آپ علوم نبوت کے وارث ہیں؟ کہا ہاں میں علوم نبوت کا وارث ہوں، جو نبوت کا علم وراثتاً آیا ہے وہ مجھ تک بھی پہنچا ہے۔ کہ انبیاء کے علوم میں سے تو یہ بھی ہے کہ وہ مردے جلا دیتے ہیں، انبیاء کے علوم میں سے تو یہ بھی ہے کہ مادرزاد نابیناؤں کو اچھا کرتے ہیں، کوڑیوں کو چھوتے ہیں تو کوڑ دور ہو جاتا ہے، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، وہ خبر دیتے ہیں کہ گھر میں کون کیا کھاتا ہے اور کیا چھپاتا ہے۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیا وہی صفتیں انہوں نے بیان کی، یہ انبیاء کے علوم ہیں۔ اگر آپ علوم نبوت کے وارث ہیں تو کیا اللہ نے آپ کو یہ علم دیے ہیں، یہ علوم عطا کیے ہیں؟ تو امام باقر نے فرمایا بے شک یہ علوم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو کہا پھر میری آنکھوں کو ٹھیک کر کے دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا قریب ابو بصیر، جب قریب آئے ہاتھ جیسی پھیرا تو آپ کی آنکھیں بینا ہو گئی، دیکھنے لگے۔ حضرت ابو بصیر بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد امام باقر کہتے ہیں کہ تو نے جاننا چاہا تھا وہ چیز میں نے دکھا دی، اب میں دو چیزیں تجھ کو پیش